اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق دوسری صبح حرم کعبہ میں اپنی مقرر جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور عبادت الہی میں مصروف و مستغرق ہو گئے۔ ابو جہل وہیں قریب ہی گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے اپنا سر اقدس زمین پر رکھا تو اس نے وہ بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور سرعت کے ساتھ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے ارادہ بد کو عملی جامہ پہنانے کی نیت سے لپکا، لیکن جس تیزی اور سرعت کے ساتھ وہ بڑھا تھا اس سے کہیں زیادہ عجلت کے ساتھ اس نے پسپائی اختیار کی اور واپس پلٹا اور وہ بھاری بھرکم پتھر اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ سرداران قریش جو دور بیٹھے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کہ ابو الحکم کیا کرتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس غیر متوقع صورت کو دیکھ کر قریش بھاگم بھاگ ابو جہل کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اے ابو الحکم خیریت تو ہے؟ کیا ہوا کہ تم اتنے سراسیمہ ہو؟ چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے اور فقر ہو رہا ہے اور ہوائیاں تمہارے چہرے پر اڑ رہی ہیں، بدن تھر تھر کانپ رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ ابو جہل کے خوف سے کھنکھی بندھی ہوئی تھی اور الفاظ حلق سے اٹک اٹک کر نکل رہے تھے۔ بمشکل اس نے بتلایا کہ جب میں پتھر اٹھا کر ان کی طرف چلا تو دیکھا کہ ان کی سمت سے ایک خطرناک نر اونٹ منہ کھولے مجھے کھانے کے لیے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی کہ بتلا نہیں سکتا اور اس کی گردن اتنی موٹی تھی کہ کسی اونٹ کی ایسی گردن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور میرا وہ ہاتھ جس میں نے پتھر اٹھا رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دے ماروں گا، دیکھ لو کہ وہ ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ یہ تھی اللہ کی طرف سے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کی تدبیر، اور اسے کہتے ہیں آیت اللہ۔ سابقہ تمام کوششوں کے باوجود مشرکین اور کفار مکہ ایک بار پھر وقت بنا کر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں فقط ایک تجویز لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے مان لینے میں سراسر آپ ہی کا فائدہ ہے۔
اجازت ہو تو ہم اپنی تجویز آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجویز ہے؟ بولے کہ تجویز یہ ہے کہ 1 سال ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے واحد اور یکتا اللہ کی عبادت کریں گے، اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پرستش ہمارے ساتھ مل کر کریں گے۔ اس طرح ہماری نا اتفاقی اور جنگ اور جدال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معبودوں کی پرستش کے نتیجے میں اگر وہی سچے ہیں تو ان کی برکتیں آپ کو بھی میسر آ جائیں گی، اور آپ کا رب سچا ہے تو ہمیں اس کی عبادت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نوازشات اور انعامات حاصل ہوں گے۔ ان لوگوں کے اس شیطانی فلسفے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس تجویز کا جواب میں تمہیں اپنے رب سے پوچھ کر دوں گا۔ مجھے اس سلسلے میں اس کی وحی کا انتظار ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام سورہ کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے کافرو، میں پرستش نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں کبھی پرستش کرنے والا نہیں ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ نتیجہ یہ کہ کفار کی یہ مہم بھی ناکام ہو گئی، اور کفار ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کسی قوم نے اپنے ہادی و مرسل نبی و پیغمبر سے کسی خرق عادت کا، معجزے کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللہ ایسا ایسا کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر ان پر ہلاکت خیز عذاب ہی نازل ہوا۔ اسی لیے جب جبریل امین علیہ السلام اللہ کا سلام اور یہ پیغام لے کر حاضر خدمت اقدس ہوئے کہ اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا ان کے لیے سونا بن جائے، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کفر کیا تو میں اس کو وہ المناک عذاب دوں گا اور ایسی دقت و پریشانی میں مبتلا کروں گا جس میں آج تک کسی کو مبتلا نہ کیا ہو، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو ان کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں۔ تو رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے اس بندے کی مرضی تو یہ ہے
کہ ان کے لیے تو اپنی رحمت کا دروازہ ہی کھلا رکھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت للعالمینی، یہ ہے رؤوف اور رحیم ذات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔